صل على رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ معزز سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے مؤدبانہ ذرا آگے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیں آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات یعنی تمام مومنین مومنات کی اور اپنے اپنے والدین مرحومین کی روح کو بخش دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم. محترم سامعین کرام، جوان بزرگان، میری گفتگو کا عنوان دعا ہے. اگر دعا سے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ درمیان بیان بھی اٹھا سکتے ہیں. ایک آدمی سوال کرے گا، کئی لوگوں کو جواب مل جائے گا. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے. کون؟ ہمارا خالق جس نے ہمیں بنایا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں پلٹ کے جائیں گے. ہم سے پہلے والے بھی آئے تھے، چلے گئے. ہمارے بعد والے بھی آئیں گے، جائیں گے. مولا کائنات ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں نہج البلاغہ میں، ولد للموت. پیدا ہو تاکہ موت آئے، ہے نا صحیح؟ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے موت
ضرور آنی ہے نا. ولیدو للموت، ہم پیدا ہوئے تو ہمیں بھی موت آئے گی. ہے کوئی ایسا کہ جسے موت نہ آئے؟ کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کس جگہ آئے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے، انا الیہ راجعون، ہم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، تیار کر لیں. یہ دنیا بالکل ایک مسافر خانہ ہے، ہوٹل ہے نا، کتنی دیر رہتے ہیں؟ تھوڑی دیر، اس کے بعد چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو یہ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، ایک ہوٹل ہے. میری گفتگو یہ موت اور حیات نہیں ہے، لیکن صرف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں، چونکہ ادھر سے آئے ہیں ادھر جانا ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، خیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں اس سے جڑے رہیں، اس ذات سے جڑے رہیں. ہر قدم پہ ہم اس کے محتاج ہیں. ایسے میں احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، جوان رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. تھوڑا سا بیمار ہو جائیں، اپنی اوقات اپنی حیثیت میں ہم آ جاتے ہیں صاحب. خود نبی کریم فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیج دیں. یہ انسان ہے نا، بڑا عجیب ہے. تھوڑا سا پا جاتا ہے، تھوڑا سا مل جاتا ہے تو اکڑ جاتا ہے. اتنی اکڑ آتی تو ہم آپ کو کیا بتائیں. یہ بڑا عجیب انسان ہے. انسان مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، گھبرائی نہیں جو. یہ انسان تھوڑی سی جوانی مل گئی، اکڑ گیا. اب نہ بچوں کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال ہے نا، اور صحت مند ہو گیا، لمبا چوڑا ہو گیا تو اور تبڑی آنے لگا سب کو. لہٰذا نبی کریم فرماتے ہیں اگر تین چیز نہ ہوتی نا تو یہ ابن آدم انسان ذات کو کچھ جھکا نہیں سکتا تھا. تین چیز نہ ہوتی. لولا ثلاث، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو یہ جناب آدم کی اولاد کو کوئی جھکا نہیں سکتا تھا. اس میں بڑی اکڑ ہے، جھکتا نہیں ہے. کون سی تین چیز؟ الفقر، محتاجی. ہم ایک دوسرے کے دروازے پہ کون سی چیز لے جاتی ہے؟ محتاجی. اگر ہم محتاج نہ ہو تو جاب پہ بھی نہیں جائیں گے. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ الفقر، محتاج ہونا. اور اس سماج میں، اس دنیا میں سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے. عورت مرد کی، مرد عورت کی، باپ بیٹے کی، بیٹے باپ کی. ہم چاہے جتنے پڑھنے والے، چاہے جتنے بریلینٹ ہوں، چاہے جتنے بڑے ذہین ہوں، اگر ماں باپ نے گائیڈنس نہ کی ہوتی، اسکول نہ بھیجا ہوتا، فیس نہ دیتے، ڈونیشن نہ دیتے ایڈمیشن کے موقع پہ، تو ہم کیا کرتے؟ ہماری ساری عقل دھری رہتی. تو گیا نا، ہم محتاج ہوئے نا. سب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہلو سے محتاج ہے. ہم یہ روٹی کھاتے ہیں، کسان کے محتاج ہیں. کسان بیچارہ کسانی نہ کرتا، گیہوں نہ اگاتا، چاول یہ نہ ہوتا تو ہم کھاتے کیا؟ گاڑی ہماری بگڑ جائے، خراب ہو جائے بائک، مکینک کے پاس لے جاتے ہیں نا. کس بات کا اعلان ہے کہ ہم محتاج ہیں؟ ہم کر پاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہیں؟ خود کو ڈاکٹر کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں. یہ پورے سماج تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی ہم محتاجی ہٹتی ہے اکڑ آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی محتاجی آتی ہے ہم اوقات میں آ جاتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیں تین چیز. الفقر یعنی محتاجی. کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا جس طرح خود قادر مطلق کے بندے کو بھی بنا دیتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں محتاج بنایا؟ ہم نے بتایا نا، سب دنیا میں سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کو محتاج نہ بناتا تو یہ سماج میں تفریح تفرہ رہتا، کوئی کسی سے تعلق نہ رکھتا، کوئی کسی کا رسپیکٹ نہ کرتا، کوئی کسی کا احترام نہ کرتا.
سب سر اڑائے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو محتاج بنا کے بتا دیا تاکہ انسان سے قریب آئے، انسان ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرے۔ بس مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب ایک دوسرے کے محتاج ہے نا، بیوی گھر میں کیا بنائے گی اگر شوہر نہ لے کے آئے؟ بیوی محتاج۔ مرد لا ہی تو سکتا ہے، اگر بیوی پکا کے نہ دے تو بیچارے آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے محتاج نا۔ تو مجھے یاد دلائی، پروردگار نے محتاجی رکھی ہے تاکہ انسان سے جڑے۔ کیوں محتاجی رکھی ہے؟ تاکہ انسان کی اہمیت جانے، مرد بیوی کی اہمیت جانے۔ جو بنا بنایا گرم گرم کھانا مل رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بیوی شوہر کی اہمیت جانے، گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھی ہے، مرد کما کے نہ لاتا تو کیا کرتی؟ یہ ٹھوکریں کھاتی دھوپ دھوپ۔ یعنی ہم محتاج ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یاد رکھیے اگر آپ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو 2 چابی رکھ لیجیے، بچے، جوان، نوجوان، بزرگ، سب۔ گھر کی لائف ہو، سماج، سوسائٹی، اسکول، کالج، دکان، 2 چیز کامیابی کی پہلی 2 چابی ہے، 2 کی ہے۔ پہلی چیز، جب کوئی آپ کی خدمت میں کام انجام دے تو شکریہ کہنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، شکریہ، تشکر، دھنیہ واد۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، سامنے والا آپ کی خدمت میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب کوئی، مثال کے طور پہ بزرگ جائیں گے گھر، گئے، اہلیہ نے کھانا سامنے رکھ دیا تو کیا کہیں؟ شکریہ، تھینک یو۔ محبت بڑھتی ہے۔ ایک کلمہ ہے، محبت بڑھتی ہے۔ بیٹے نے پانی دیا، باپ کو ضرورت تھی، پانی لے کے آیا، باپ کیا کہے؟ شکریہ، تھینک یو۔ بیٹے میں محبت بڑھے گی۔ ہاں رکھ دو، جاؤ، نہیں یہ نہیں، خبردار، لائے، تھینک یو، شکریہ۔ محبت بڑھے گی۔ آپ کر کے دیکھیے، آزمائیے، کل مجھے رزلٹ دیجیے گا۔ چھوٹا بچہ جو کسی کی نہیں سنتا، آپ اس سے بھی کام لے لیجئے، بس تھینک یو، مسکرا کے، مگر ایسا تھینک یو جاؤ، ایسا نہیں، مسکرا کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے پیدا کیا کہ مسکرا کے دنیا میں مسکراتے رہو۔ تھینک یو۔ دوسری چیز، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، شکریہ ہر ایک کا ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے کا نہیں کریں گے، ہم بڑے ہیں، نہیں، چھوٹے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، بڑے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، سب کا شکریہ ادا کرنا ہے، بھائی، دوست، احباب۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کی کیا ہے؟ بس اسی پہ زحمت تمام کر دیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگنے کی، سوری کہنے کی عادت ڈالیے۔ غلطی ہو جائے تو یہ نہیں میں بڑا ہوں، ہیڈ آف فیملی ہوں، میں فیملی کا بڑا ہوں، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ نہیں صاحب، آپ کی اوقات کیا انسان ہے نا۔ غلطی ہو جائے تو کیا کہیں؟ سوری۔ آپ بڑے ہیں، غلطی ہو گئی، سوری۔ اور آپ دیکھیے، آپ رول ماڈل بن جائیں گے گھر میں۔ جس دن سے آپ یہ 2 کام کرنے لگیں گے، ہر آدمی کرنے لگے گا، اس کے بعد بتائیے کوئی ماحول خراب رہے گا؟ گھر جنت بن جائے گی۔ تو 2 چیز، کوئی آپ کی خدمت کرے، شکریہ کرے، مسکرا کے شکریہ کرے۔ غلطی ہو جائے خود سے تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ معاف کرنا۔ غلطی ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی اور دوسرے سے غلطی ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا سوری، ٹھیک ہے، ہاں سوری، ایک سوری سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ تو کام خراب نہیں، سوری کہہ دیا تو ختم، پھر اس کے بعد مطالبہ نہیں، بھول جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا میں آپ نے کیا مانگا ہے؟ پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ کیا مطلب؟ سوری 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 تو کہہ رہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ معاف کرے تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، جس طرح اللہ سے ہم چاہتے ہیں
کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر میں، فیملی میں، سماج میں، خاندان میں، مسجد میں، امام باڑے میں، اسکول میں، کالج میں، بازار میں، آفس میں، دکان میں، کہیں بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو۔ چھوٹے نہیں ہوگے، بڑے ہوگے، قد تمہارا بڑھ جائے گا۔ اور اگر کسی سے غلطی ہوئی، وہ شرمندہ ہوا، نادم ہوا، تو اسے بخش دو، محبت پیدا ہوگی۔ بس بات پڑھو۔ ہم ایک دن میں تو سب کو رو بھی نہیں پاتے۔ محرم آتی ہے، جناب قاسم سے 7 محرم کو منسوب کر دیتے ہیں، جناب عباس سے 8 محرم کو منسوب کر دیتے ہیں، 9 محرم شہزادے علی اصغر سے مخصوص کر دیتے ہیں، ایک ایک تاریخ ایک ایک شہید سے مخصوص کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر ایک کو ایک ہائر عزم حسین، ایک دو پہر میں، ایک دو نہیں 72 کے جنازے، کبھی حبیب کو رخصت کیا، کبھی سے کہا خدا حافظ، کبھی عباس کو دریا پر رو کر آئے، کبھی اکبر کا جنازہ لے کر آئے، کبھی اصغر کو تیر شعبہ سے سیراب کر کے در خیمہ پر آئے۔ رباب اپنی امانت لے جاؤ، حسین شرمندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و وسر المستودع فیہا۔ اے میرے اللہ، تجھ کو تیری عزت و جلالت و بزرگی کا واسطہ، ماہ رمضان کی شب میں تیری بارگاہ میں، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمارا اجر مجلس کے بعد ایک ثواب ہوتا ہے نا، مجلس کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مجلس کا اجر، اس مجلس کا ثواب، اس مجلس کا حصہ، یا آپ کی زبان میں کہوں اس مجلس کا تبرک، ہماری مغفرت، ہمارے والدین کی مغفرت، ہمارے مرحومین کی مغفرت قرار دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنے رسول کی محبت و معرفت، آل رسول کی محبت و معرفت کو ہمارے دل میں قرار دے۔ اللہ تعالیٰ، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، تعلیمات کی راہ میں گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرما، ان کے علم میں، ان کے اخلاق میں، ان کے دین میں اضافہ فرما، ان کو، ان کے والدین کے لیے، ان کے گھر کے لیے، قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے باعث عزت و شرف قرار دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرضى المسلمین، مرضى المومنین، خاص طور سے حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے وابستگان میں، ان کے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے، خاص طور سے جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے مولانا ہم فلاں مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ان سب کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت امام زماننا حضرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جل ظہور فرما، ان کی آوان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔